اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کے موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر ایک پروگرام نشر ہوا جس میں شرکائے پروگرام نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ امت محمدیہ میں یہ اجماعی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی خادم اسلام نبی بھی نہیں آئے گا، اور یہ ایسا اجماع ہے جس پر امت کے تمام فرقے متفق ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس دعوے کی سچائی یا کاذب ہونے کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب۔ تو محترم کالوں صاحب، یہ دعویٰ ہے جو کیا گیا ہے کہ گویا آج تک امت اس بات پہ متفق چلی آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خادم اسلام نبی امت میں نہیں آئے گا، تو اس بارے میں آپ فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک بڑی عمدہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے ایسے دشمن مقرر کیے جو شر پسند تھے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باتوں میں ملمح سازی کر کے ایک دوسرے کو وہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ جو پروگرام نشر کیا گیا اور جو پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں، ان میں سے ایک ایک پروگرام اس آیت کی سچائی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ آج بھی انبیاء کے مخالفین کی سنت دہرائی جا رہی ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے بارے میں۔ عجیب بات ہے کہ اس پروگرام میں یہ بھی کہا گیا کہ جماعت احمدیہ نے اپنا ٹی وی چینل جاری کیا ہوا ہے اور اس میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے دعوی نبوت کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسیح موعود نے یوں کہا، مہدی موعود نے یوں کہا، نبی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر پروگراموں کو سنا جائے جو ایم ٹی اے پہ نشر ہوتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے خطبات اور تقاریر کا پروگرام آتا ہے، تقریباً ہر خطبے میں، ہر تقریر میں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ساری امت اس بات پہ متفق ہے کہ اس امت میں خدمت اسلام کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے جو دعویٰ کرنے والوں کے اپنے دلی عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ یہ بیانات دینے والے، اس موضوع پہ تقریریں کرنے والے خود سارے کے سارے خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کہا جاتا ہے اور اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے
کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حالانکہ سب سے پہلے آیت خاتم النبیین کے بارے میں غور کریں کہ آیت خاتم النبیین میں دو لفظ ہیں، ایک خاتم اور دوسرا النبیین۔ النبیین تو نبی کی جمع ہے، خاتم کے معنی مہر ہیں، تو ترجمہ بنا نبیوں کی مہر۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی نبیوں کی مہر قرار دیتا ہے، حالانکہ آپ جسمانی اعتبار سے انسان ہیں اور روحانی اعتبار سے رسول ہیں۔ پھر آپ کو مہر کیوں قرار دیا گیا؟ محض اس لیے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مہر کی خصوصیات، مہر کے اوصاف آپ کے وجود کے اندر ودیت فرمائے گئے، اس لیے آپ کے وجود کو مہر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ کو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر قرار دیا گیا۔ جیسے قرآن کریم نے آپ کی نورانیت اور فیض رسانی کو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ کو سراجم منیرہ، سورج قرار دیا، ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نعوذ باللہ انسان نہیں ہیں یا نعوذ باللہ آپ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ سورج ہیں۔ ہاں، تشبیہ دینے کی خاطر جس طرح آپ کو سورج قرار دیا گیا، اسی طرح مہر کے وجود کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے آپ کو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر قرار دیا گیا۔ اب لفظ مہر پہ غور فرمائیں کہ مہر کیا ہوتی ہے، کس چیز کو مہر کہا جاتا ہے؟ مہر ایک ایسا آلہ ہے جس میں کسی تحریر یا کسی تصویر کے نقش موجود ہوتے ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت مہر کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر قرار دے کر اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ آپ کا وجود وہ مہر ہے، اس میں نقوش ودیت کیے گئے ہیں، اس میں علوم اور کمالات ودیت کیے گئے ہیں۔ کس کے؟ فرمایا النبیین، تمام انبیاء کے کمالات، تمام انبیاء کی خوبیاں، تمام انبیاء کے علوم، ان کے نقوش آپ کے وجود میں جمع کیے گئے۔ دوسری خصوصیت مہر کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جس چیز پہ لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے، جہاں بھی لگتی ہے، اس چیز کا جتنا حصہ اس مہر کے نیچے آئے گا، اتنے حصے میں مہر کے سارے نقوش پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کی مہر کاغذ کے ٹکڑے پہ لگائیں تو اس کاغذ کا جتنا حصہ اس مہر کے نیچے آئے گا، اتنے حصے پہ ہیڈ ماسٹر کے نقوش منتقل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی کاغذات پہ، جتنے بھی مقامات پہ اس مہر کو لگاتے چلے جائیں گے، جب بھی اس مہر کو استعمال کریں گے، جہاں بھی اس مہر کو لگایا جائے گا، وہاں اس مہر کے نقش پیدا ہوتے چلے جائیں گے، مگر مہر کے اپنے نقوش میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح خاتم النبیین قرار دے کر آپ کو آپ کی دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ امت کے افراد میں سے جو امتی بھی 100% آپ کے وجود کے نیچے آئے گا، یعنی آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت میں فنا ہو جائے گا، فنا فی رسول کے مقام پہ پہنچے گا، اس کے اندر آپ کے نقوش پیدا ہو جائیں گے۔ کس چیز کے نقوش؟ فرمایا النبیین، نبیوں کے نقوش پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ لفظ خاتم النبیین نبیوں کی آمد کا دروازہ بند نہیں قرار دیتا، بلکہ ایسے افراد کی آمد کی بشارت دے رہا ہے۔ اسی لیے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا،
یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو اس لفظ کے بیان سے ظاہر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ نازل ہوئی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی وجود اس آیت کا صحیح عرفان نہیں پا سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی وجود اس کا صحیح مطلب بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد آپ کے مقام خاتم النبیین پہ سرفراز ہونے کے بعد آپ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے فرقے ابتدا سے آج تک آیت خاتم النبیین کو ماننے کے باوجود خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کے قائل ہیں۔ تو اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ ضرور آئے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ بدقسمتی سے ایک غلط فہمی امت میں پیدا ہوئی اور امت کے افراد کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا۔ وہ یہ کہ اس پیش گوئی میں خدمت اسلام کے لیے جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی گئی، اس مسیح سے مراد وہ مسیح ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا، جس پہ خدا تعالیٰ نے انجیل اتاری تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انجیل والے اسرائیلی مسیح نبی اللہ وہ آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں، وہ آخری زمانے میں اس بشارت کے مطابق دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس بشارت کے مطابق خدمت اسلام کی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ انجیل والے اسرائیلی مسیح نبی اللہ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کا جنت میں بسیرا ہے، اس لیے وہ جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اس بشارت کے مطابق خدمت اسلام کے لیے آنے والا مسیح نبی اللہ ہماری اپنی امت میں پیدا ہوگا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے نتیجے میں آپ کے مقام خاتم النبیین کے فیض اور تاثیر کے نتیجے میں ان کو مسیح نبی اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ تو بعض لوگ پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے اس مسیح نبی اللہ کے آنے کے منتظر ہیں جو خاتم النبیین سے 600 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد پہلے کا پیدا شدہ نبی تو آ سکتا ہے، خاتم النبیین کے بعد نبی نیا پیدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، اگر خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ یہ کہنا کہ پرانا نبی آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا، اگر خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر نہ پرانا نبی آئے گا نہ نیا نبی آئے گا۔ اگر ایک پرانے نبی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے تو یہ انتظار بتاتا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے، سارے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ خدمت اسلام کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے۔ ہمارے ایک بزرگ
ایک بڑی سادہ سی مثال بیان فرمایا کرتے تھے اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس کی ایسی ہی مثال ہے، ایک شخص بیمار ہو، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اسے چاول کھانے سے منع کرتے، وہ کہے جی ٹھیک ہے نہیں کھاؤں گا، شام کو آ کے چاولوں کی پلیٹ بھر کے کھا لے، اگلے دن ڈاکٹر کے پوچھنے پہ جواب دے کہ ڈاکٹر صاحب کل جب آپ نے مجھے چاول کھانے سے منع کیا تھا تو آپ کے منع کرنے کے بعد میں نے چاول نئے پکا کر تو نہیں کھائے، صبح کے پکے ہوئے کھا لیے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی انسان کے لیے چاول کھانے منع ہیں، وہ چاول ڈاکٹر کے منع کرنے سے پہلے پکیں یا بعد میں پکیں، دونوں صورتوں میں منع قرار پائیں گے۔ اسی طرح اگر خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کا آنا آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے تو وہ نبی خاتم النبیین سے پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو، اس کا آنا دونوں صورتوں میں منع قرار پائے گا، ورنہ وہی چاولوں والی بات ہو۔ بعض لوگ اس پہلو سے سرک کر یہ پہلو اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بشارات موجود ہیں، خدمت اسلام کے لیے مسیح آئے گا، مگر وہ پہلے نبی تھا، اب وہ نبی کے عہدے پہ برقرار ہو کر نہیں آئے گا، اب وہ ایک امتی کی حیثیت میں آئے گا، اب وہ نبی کی حیثیت میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ پہلے نبی تھا اور اب اس نے آنا ہے، اگر تو اس کی نبی کی حیثیت برقرار ہے تو پھر تو ہمیں اس کے آنے کا فائدہ ہے، اور اگر وہ ہماری طرح کا امتی بن کے آئے گا تو ہم پہلے تھوڑے بیٹھے ہیں، جو ایک اور آ جائے گا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ امت کو تبھی فائدہ ہوگا، دین کو تبھی فائدہ ہوگا اگر اس کا مقام برقرار رہے اور اس مقام کی نسبت سے اس کی خصوصیات برقرار رہیں، اس کے وجود کی برکات برقرار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے غلط نظریات جنم لیں گے، تو خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروایا۔ سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، انی عبداللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی، یعنی کتاب کا علم دیا، کتاب کی معرفت دی، وجعلنی نبیًا، اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکاً، اس نے مجھے مبارک وجود بنایا، اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں، بنی اسرائیل میں ہوں، امت محمدیہ میں ہوں، زمین میں ہوں، آسمان میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا اور بابرکت وجود بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ ہوں۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جہاں بھی ہوں وہ نبی ہیں اور بابرکت وجود ہیں۔ اگر حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بشارت دیتے کہ میری امت میں خدمت اسلام کے لیے مسیح ولی اللہ آئے گا، تو پھر اس بات کا امکان تھا کہ ہم یہ کہتے کہ اس امت میں خدمت اسلام کے لیے نبی نہیں آئے گا۔ مگر ساری حدیثیں چھان جائیں، صحیح احادیث بھی اور جن احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے انہیں بھی پڑھ جائیں، کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ خدمت اسلام کے لیے آنے والا مسیح نبی نہیں ہوگا، بلکہ محض ایک امتی ہوگا یا ایک ولی اللہ ہوگا۔ ہاں، جہاں پر آپ نے بشارات دی وہاں اس آنے والے مسیح کو بار بار نبی اللہ بیان فرمایا۔ چنانچہ میں دوستوں کے سامنے
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رکھتا ہوں. یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے، اس کا 4تھا جز ہے. اس میں ایک کتاب ہے کتاب الفتن، مسلم کتاب الفتن. تو اس میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت سے لمبی حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اس حدیث کا نمبر صحیح مسلم کی حدیثوں میں 2137 ہے. تو اس حدیث میں مسلسل اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسیح کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، اسے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نبی اللہ بیان فرما رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ مسیح ولی اللہ. چنانچہ ایک فقرہ یہ ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں پہلا فقرہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں یحشر نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ، کہ مخالفین کی طرف سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور اس کے صحابہ کا گھیراؤ کیا جائے گا. مخالفین اسے اپنی مخالفت کا نشانہ بنائیں گے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یحشر ولی اللہ عیسیٰ و صحابہ، فرمایا یحشر نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ. اسی حدیث میں دوسری مرتبہ پھر یہ فرمایا کہ جب مخالفین آنے والے مسیح نبی اللہ کا محاصرہ کریں گے، اس کو چاروں طرف سے گھیریں گے، اس کی مخالفت کا طوفان کھڑا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ فَيَرْغَبُ نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ. اس مخالفت کے نتیجے میں خدا کا نبی عیسیٰ اور اس کے صحابہ خدا کی طرف توجہ کریں گے. دوسری مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ فَيَرْغَبُ ولی اللہ عیسیٰ و صحابہ. تیسری مرتبہ پھر یہ ہے، اس کے آگے بیان ہوا کہ ان کے توجہ کے نتیجے میں، دعاؤں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ایک وبا پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں مخالفین میں موتا موتی شروع ہوگی. فرمایا ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ الی الارض. اس وبا اور عذاب کے زمانے میں خدا کا نبی عیسیٰ اور اس کے صحابہ پھر اہل زمین کی طرف متوجہ ہوں گے. انہیں یاد دلائیں گے، بھئی دیکھو خدا کا عذاب آ رہا ہے، اب تو خدا کی طرف رجوع کرو اور توبہ استغفار سے کام لو. تو چوتھی مرتبہ پھر فرمایا فَيَرْغَبُ نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ الی اللہ. جب اس طرح موتا موتی کا بازار گرم ہوگا تو پھر خدا کا نبی عیسیٰ اور اس کے صحابہ پھر خدا کی جانب توجہ کریں گے، پھر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے. تو اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 4 مرتبہ آنے والے مسیح کو جس کی بشارت دی گئی نبی اللہ بیان فرمائے. اب جس آنے والے مسیح کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نبی اللہ بیان فرمائیں، ہماری کیا مجال ہم اسے کہیں کہ نبی اللہ نہیں ہوگا. کیونکہ جس وجود کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہے کہ میری امت میں عیسیٰ نبی اللہ آئے گا، ہم کہیں کہ نہیں عیسیٰ ولی اللہ آئے گا، تو یہ ہماری کلمے کے ساتھ وفا نہیں ہے. یہ کلمے کے ساتھ وفائی اور غداری کرنے والی بات. یہی حدیث مشکات شریف میں بھی بیان ہوئی، مسند احمد بن حنبل میں بھی بیان ہوئی، کنز العمال میں بھی بیان ہوئی ہے. ہاں، بعض احادیث میں یہ الفاظ آئے کہ لا نبی آبادی. خاتم النبیین کے الفاظ ایسے ہیں کہ مہر ہر انسان کو سمجھ آتی ہے، اس کا مفہوم عیاں ہے، سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آتی. لیکن اس قسم کی احادیث کہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، ان فقرات سے عوام کو جو زیادہ آیات اور احادیث کی واقفیت نہیں رکھتے، غلط فہمی لگنے کا امکان تھا. جیسے احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ، جو بھی تمہیں ملے اسے یہ بشارت دو کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہے گا
وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جی. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بڑی بات میں بیان کروں لوگوں کے سامنے, کون میری بات پہ اعتبار کرے گا, مجھے کوئی اپنی نشانی دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری جوتیاں لے جاؤ. وہ جوتیاں لے کے نکلے, سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جوتیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہیں, آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو بھی تجھے ملے اسے یہ بشارت دے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. انہوں نے زور سے ایک تھپڑ مارا, چلو واپس. وہ بیچارے واپس آئے, عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں لوگوں کو بشارت دوں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. میں نے ان کو کہا ہے اور انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ پیغام پبلک میں پھیلا دیا گیا عوام میں تو عوام کی اکثریت اس جملے کی حقیقت اور اس کا عرفان سمجھ نہیں سکے گی. وہ سمجھیں گے کہ بس زبان سے لا الہ کہہ دیا تو چھوٹی ہوئی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح بے عملی پیدا ہوگی. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس پیغام کو پھیلنے سے روک دیا جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس جملے سے عوام کو غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے تو احتیاط اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو آگے نہ پھیلایا جائے. ورنہ یہ مطلب تو نہیں کہ یہ بات غلط تھی, نعوذ باللہ, کیونکہ اس فرمان کا مطلب تو یہ تھا کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا وہ گناہوں سے بچا رہے گا. وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربت کے مقامات میں ترقی پہ ترقی کرتا چلا جائے گا. لیکن یہ گہرائی اور باریکی ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور انہیں آگے یہ پیغام پھیلانے سے روک دیا. اسی قسم کی بات اس مسئلے میں ہے کہ لا نبی بعدی سے یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا, جیسا کہ عوام میں پیدا کی جاتی ہے کہ بھئی یہ سیدھی سی بات ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہر آدمی کو آیات پر اور احادیث پہ اتنا عبور نہیں ہوتا کہ کیا بشارات دی گئی ہیں. وہ آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا کہ بھئی ایسے انبیاء کا آنا بند کیا گیا جو شریعت اسلامی کو منسوخ کر دیں اور نئی شریعت اور نیا دین جاری کریں. لیکن جو خدمت اسلام کا بیڑا اٹھانے آئیں ان کی آمد کا دروازہ بند نہیں کیا گیا بلکہ ان کے آنے کی بشارت دی گئی. چنانچہ جب یہ بات کثرت سے لا نبی آبادی کی احادیث بھی بیان ہو رہی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اس سے لوگوں کو ٹھوکر لگنے کا امکان جیسا کہ لگی بھی. تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے اس پیغام کو پھیلانے سے اور لا نبی آبادی کی احادیث کے الفاظ کو پبلک میں دہرانے سے منع فرمایا. چنانچہ یہ میرے پاس امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد تھے, ان کی تفسیر کی کتاب در منصور ہے. اس میں انہوں نے آیت خاتم النبیین کے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد درج فرمایا. کہتے ہیں اخرج ابن ابی شیبہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول درج کیا ہے. کیا؟ قولو خاتم النبیین, اے لوگو خاتم النبیین کہا کرو. ولا تقولوا لا نبی بعدہ, مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد نبی نہیں, کیونکہ آیات قرآنیہ میں بھی نبی کے آنے کی بشارت موجود ہے. لفظ خاتم النبیین کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا اور مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارات بھی صحابہ نے کثرت کے ساتھ سن رکھی تھیں. اب یہ لفظ کہ قولو کہو جمع مخاطب کا صیغہ کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کو مخاطب کر کے آپ فرما رہی ہیں کہ خاتم النبیین کے الفاظ کہا کرو
کیونکہ یہ آیت قرآنی کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہے، لیکن لا نبی بعدی کی اس قسم کے الفاظ نہ کہا کرو، کیونکہ اس سے لوگوں کو ٹھوکر لگنے کا امکان ہے۔ چنانچہ صحابہ نے یہ بات سنی اور اس کا انکار نہیں کیا، گویا صحابہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس نصیحت کو مبنی بر حقیقت اور حکمت کے مطابق سمجھا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے تو برحق، مگر عوام اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس پیغام کو پھیلانے سے روکا گیا۔ اسی طرح لا نبی بعدی کی احادیث تو برحق ہیں، لیکن عوام اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس قسم کے الفاظ انہوں نے کہنے سے منع کیا۔ چنانچہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، اس میں کتاب الادب باب من کرہا ان یقولا لا نبی بعدہ میں حدیث نمبر 6704 ہے، جس میں یہ حدیث درج ہے۔ تو یہی بات حضرت امام محمد طاہر جو بر صغیر ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ 986 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مجمع بحار الانوار، ان کو بھی مجدد مانا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم اور احادیث کے الفاظ کی لغت کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول لکھا ہے، کہتے ہیں ان عائشہ تا کہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے، قولو انہ خاتم الانبیاء ولا تقولو لا نبی بعدہ، کہ حضرت عائشہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا قولو، اے لوگو خاتم الانبیاء تو کہو، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ، حضرت عائشہ نے یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ نزول عیسیٰ کی بشارت موجود ہے۔ جب خدمت اسلام کے لیے عیسیٰ نبی اللہ کی آمد کی بشارات موجود ہیں تو پھر لا نبی بعدی کے الفاظ کو پھیلائیں گے تو عوام کو غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان۔ کہتے ہیں وہذا ایضاً لا ینافی حدیث لا نبی بعدی، حضرت عائشہ کا یہ فرمان یہ لا نبی بعدی کی حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور نزول عیسیٰ کی بشارت یہ بھی لا نبی بعدی کی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ ارادہ، ہو کی ضمیر مذکر کی ہے، کس طرف جا رہی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ لِأَنَّهُ ارادہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے اس حدیث کے الفاظ سے کہ لا نبی ینسخ شرعہ، کہ آپ کے بعد ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ تو کس بات پہ اتفاق ہو رہا ہے؟ ایسا نبی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے وہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ جو آپ کی شریعت کو منسوخ نہ کرے، آپ کی شریعت کی تبلیغ کا کام کرے، اس کے آنے کا انکار نہیں کیا گیا، ورنہ ینسخ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اسی طرح حضرت حکیم ترمذی امت میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ 3 صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا معین سن پیدائش اور وفات تو علماء کو معلوم نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 3 صدی کی ابتدا میں ان کی پیدائش ہوئی اور 3 صدی کے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی یہ کتاب ہے ختم الاولیاء، یہ مطبعۃ الکاسولیکیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 341 اس ایڈیشن کا۔ یہ 8ویں فصل ہے، الفصل الثامن، 8ویں فصل، جس کا عنوان ہے خاتم الاولیاء و خاتم الانبیاء۔
تو اس فصل میں صفحہ 341 پہ یہ بیان فرماتے ہیں فَهُوَ خاتم النبیین کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا معنی یہ ہے ان النبوۃ تمت بِأَجْمَعِهَا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے تمام کمالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہو گئے. فَجُعِلَ قَلْبُهُ لِكَمَالِ النُّبُوَّةِ وِعَاءً عَلَيْهَا چنانچہ آپ کا پاکیزہ دل نبوت کے کمال کے لیے ایک برتن کی طرح قرار پایا. ثم ختم پھر اس پہ مہر لگا کے آپ کے کمالات کو محفوظ کیا. آپ کا پیغام، آپ کی شریعت، آپ کے دین کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. یہ نہیں فرماتے کہ آپ کے بعد نبیوں کا آنا بند کیا گیا. کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کمالات نبوت مکمل طور پہ مل گئے. جیسے دیکھیں بنی اسرائیل کی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ بنی اسرائیل کے لیے مکمل تھی. قرآن کریم کہتا ہے آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، ہم نے جو موسیٰ کو کتاب دی وہ تماماً مکمل تھی. اس کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے جو نبوت اور شریعت دی گئی، جو کمالات دیے گئے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے اس امت کے لیے مکمل تھے. آپ کے دین اور آپ کے فیضان کو جاری رکھنے کے لیے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے. تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر سطح پہ جو نبوت کے کمالات عطا کیے گئے، آپ نبوت کی انتہائی معراج پہ جا پہنچے. لیکن آپ کو سب سے بڑھ کر مقامات نبوت کا ملنا، سب سے بڑھ کر کمالات نبوت کا آپ کو عطا ہونا، یہ تو نتیجہ نہیں پیدا کرتا کہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے، آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے نبی نہ آئے. کیونکہ اگر یہ نتیجہ پیدا ہوتا تو آپ اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے. اسی صفحہ پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الَّذِي أَمِيَ عَنْ خَبَرِ هَذَا جو لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، نابینا ہیں، اس کی معرفت سے اندھے ہیں، یظنو وہ خیال کرتے ہیں ان خاتم النبیین تاویلہ انہ آخرہم مبعثا کہ جو لفظ خاتم النبیین ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے. جیسے آج کل ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے پیدا ہونے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی. اب اس میں کیا خوبی ہے؟ چنانچہ یہی تبصرہ حضرت حکیم ترمذی 3 صدی ہجری میں آج سے 1100 سال پہلے فرما چکے ہیں. کہتے ہیں فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا خاتم النبیین کی یہ تشریح کرنا کہ آپ تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث ہوئے. کہتے ہیں ایو منقبۃ، اس میں کیا شان بیان ہوئی؟ اس میں تو کوئی شان نہیں. وَأَيُّ عِلْمٍ فِي هَذَا اور اس میں کون سی علمی بات بیان ہوئی ہے؟ کہتے ہیں هَذَا تاویل البلہ الجہالہ. کہتے ہیں جو بلہ الجہالہ، جو لوگ بے وقوف ہیں اور جاہل ہیں، یہ ان کی تشریح ہے. آج سے 1100 سال پہلے حضرت حکیم ترمذی یہ قرار دے رہے ہیں کہ جو لوگ خاتم النبیین کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، ان کی یہ تشریح جاہلوں کی تشریح ہے، ان کی یہ تشریح بے وقوفوں کی تشریح ہے. کیونکہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور عظمت شان بیان کی گئی. اب آخر میں پیدا ہونا، اس میں تو کوئی شان نہیں. اگر آخر میں پیدا ہونے والا اپنے سے پہلے پیدا ہونے والوں سے افضل ہوتا ہے تو جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا سب سے افضل، کیا وہ اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے اربوں خربوں انسانوں، اولیاء، انبیاء سب سے افضل قرار پائے گا؟
تو افضلیت کسی انسان کی خوبیوں کی بنا پر ہوتی ہے. جی سب سے آخر میں پیدا ہونا اس کے ساتھ کوئی خوبی قرار نہیں پاتی. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الفتح الربانی والفیض الرحمانی. حضرت سید عبد القادر جیلانی 6 صدی ہجری میں ہوئے. مجدد امت انہیں تسلیم کرتی ہے. سن 561 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کی یہ کتاب الفتح الربانی دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب میں کئی ابواب ہیں، ہر باب کو مجلس کے نام سے موصوف، مجلس فلاں، مجلس فلاں، مجلس فلاں. تو اس کتاب میں جو المجلس الثامن عشر 18ویں مجلس ہے، اس میں وہ ایک مضمون بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکمل المومن ایمانہ، کوئی مومن اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا، حتی یرید لاخیہ المسلم ما یرید لنفسہ، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث کس کا فرمان ہے؟ کہتے ہیں ھذا قول امیرنا، یہ ہمارے امیر کا فرمان ہے. ورئیسنا وکبیرنا، ہمارے سردار اور ہمارے بڑے کا کلام ہے. وقائدنا، ہمارے قائد، ہمارے رہبر کا کلام ہے. وسفیرنا وشفیعنا، ہمارے سفیر اور ہماری شفاعت کرنے والے کا کلام ہے. اگلا فقرہ قابل غور ہے. کہتے ہیں مقدم النبیین والمرسلین والصدیقین، یہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مقدم النبیین والمرسلین والصدیقین، جو تمام انبیاء، مرسلین اور صدیقوں کا پیشوا ہوگا. کون سے انبیاء اور صدیقین؟ من زمان آدم علیہ السلام الی یوم القیامت، جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے شروع ہوئے اور الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک پیدا ہوتے رہیں گے. اب یہ فقرہ جماعت احمدیہ کا فکر ہے جی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبیوں اور صدیقوں کی پیدائش شروع ہوئی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت کے دن تک جتنے بھی انبیاء اور صدیقین ہوئے، سب کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان کا یہ فرمان ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے، اس وقت تک وہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا. اہل سنت میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، علم حدیث اور فقہ کے بڑے ماہر تھے. یہ ان کی کتاب موضوعات کبیر ہے میرے ہاتھ میں. حضرت ملا علی قاری یہ 10ویں اور 11ویں صدی میں ہوئے. 1014 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں وَمَا هَذَا لَوْ عَاشَ ابراہیم وَصَارَ نَبِيًّا، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم زندہ رہتے اور نبی بن جاتے، وَقَضَا لَوْ صَارَ عُمَرُ نَبِيًّا، اسی طرح اگر حضرت عمر نبی بن جاتے، لَكَانَا مِنْ أَتْبَاعِهِ علیہ السلام، تو یہ نبی ہونے کے باوجود، یعنی حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اگر یہ دونوں نبی بن جاتے تو یہ دونوں نبی بننے کے باوجود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہوتے.
یہ نہیں کہتے کہ نبی بن ہی نہیں سکتے تھے. جی. فرماتے ہیں کہ عیسیٰ والخضر و الیاس علیہم السلام، عیسیٰ، خضر اور الیاس علیہم السلام کی مانند. کہتے ہیں فلا یناقض قولہ تعالی خاتم النبیین، حضرت ابراہیم کا پیغمبر بن جانا یا حضرت عمر کا پیغمبر بن جانا، کہتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کے فرمان خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے. ازیل معنی کہتے ہیں اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے انہو لا یاتی نبی بعدہ، کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا ینسخ ملتہ، جو آپ کے دین کو منسوخ کر دے. ولم یکم من امتہ، اور آپ کی امت میں سے نہ ہو. کہتے ہیں کس قسم کا نبی نہیں آئے گا؟ جو آپ کی امت میں سے نہ ہو، ایسا نبی نہیں آ سکتا. یعنی غیر مسلم اقوام میں سے نبی آئندہ نہیں آ سکتا. کیسا نبی آ سکتا ہے؟ جو آپ کی امت میں سے ہو. جو نبی آپ کے دین کو منسوخ کر دے وہ خاتم النبیین کے بعد نہیں آ سکتا. جو نبی خاتم النبیین کے دین کو منسوخ نہ کرے بلکہ آپ کے دین کی خدمت گزاری کرے، اس کے آنے کا انکار نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں وَيُقَوِّ حدیث لَوْ كَانَ مُوسَىٰ علیہ السلام حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. کہتے ہیں اس تشریح کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو وہ بھی ضرور میری پیروی کرتا. یہی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، کئی جلدوں میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں مکتبہ حقانیہ پشاور پاکستان کی شائع شدہ مرکات شرح مشکات کی 10ویں جلد ہے. اس میں کتاب المناقب ہے، کتاب المناقب والفضائل. کتاب المناقب والفضائل میں آگے باب ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کے باب میں. تو اس میں انہوں نے جو حدیث ہے جنگ تبوک کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون ان کے خلیفہ تھے اور نبی بھی تھے، اسی طرح تو میرے غزوہ تبوک کے جانے کے بعد میرا بھائی بھی ہے، پیچھے میرا جانشین بھی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ میرے بعد تو نبی نہیں ہے. اس حدیث کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اقولو، میں یہ کہتا ہوں، ولا منافاتا بین ان یکون نبیا و یکون متابعا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اس جملے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں ان عیسیٰ ابن مریم اذا نزلا، کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئے گا ینزل حکما من حکام ہذہ الامت، تو وہ اس امت کے حکام میں سے ایک حاکم بن کر آئے گا. یدعو بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ینزل نبیا، کہ وہ حضور کی شریعت کی دعوت تو دے گا لیکن وہ نبی نہیں ہوگا. اس کی تردید میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اقولو، میں یہ کہتا ہوں، ولا منافاتا بین ان یکون نبیا و یکون متابعا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسیح کے نبی کی حیثیت میں آنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے. بیک وقت وہ نبی بھی ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بھی ہوں گے.
کہتے ہیں فی بیان احکام شریعت ہی و اتقان طریقت ہی ولو بالوحی الہ، وہ شریعت کے احکام بیان کریں گے، ان احکام کی تشریحات بیان کریں گے ولو بالوحی الہ، خواہ وہ وحی الہی کی روشنی میں کریں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے ان پہ خدا کی وحی بھی نازل ہوگی، خدا کی وحی کے نتیجے میں وہ شریعت کے احکام کی تشریح کو سمجھیں گے، اسے بیان کریں گے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مسیح نبی اللہ کی آمد کی پیشگوئی کے مطابق انہیں نبی بھی مانتے ہیں، اور ان کا نبی کی حیثیت میں آنا وہ خاتم النبیین کے خلاف بھی بیان نہیں فرما رہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع بھی ہوں گے۔ صرف ان کو یہ غلطی لگی ہے کہ یہ اس بشارت کی یہ تشریح کر رہے ہیں کہ آنے والا مسیح نبی اللہ اسرائیلی ہے، وہ آسمان پہ زندہ بیٹھا ہے۔ آگے کہتے ہیں کما یشیر الیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو وہ بھی ضرور میری اتباع کرتا۔ تشریح کہتے ہیں اے مع وصف النبوت والرسالت، یعنی اگر موسیٰ نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ زندہ ہوتا تو میری پیروی کرتا۔ کہتے ہیں وَإِلَّا فَمَعَ صَلْبِهِمَا لا يفید زیادت المزیت، کیونکہ اگر اس کے پاس نبوت و رسالت کا وصف موجود نہ ہو، نبوت و رسالت سے محروم ہو کے موسیٰ یہاں پہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس میں کیا شان ہوئی؟ وہ تو ہر جو نبوت سے محروم ہے وہ آپ کی پیروی کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ کہتے ہیں تبھی قرار پاتی ہے اگر ہم اس حدیث کی یہ تشریح کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ یہاں پہ ہوتا زندہ تو وہ بھی میری پیروی کرتا، وہ نبی بھی ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا تابع اور میرے دین کا خدمت گزار بھی ہوتا۔ تو کہتے ہیں فالمعنی انہ لا یحدث بعدہ نبی، یہ تشریح کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہی جو ہمارے مخالفین تشریح کرتے ہیں نا کہ نبی پیدا نہیں، موسیٰ بھی پہلے سے پیدا شدہ ہے، عیسیٰ بھی پہلے سے پیدا شدہ ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ کا آنا تو امکاناً بیان فرمایا نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی کہ وہ ضرور آئے گا۔ کہتے ہیں وہ نیا پیدا نہیں ہوگا، پہلے سے آ چکا ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر خاتم النبیین کے بعد لا نبی بعدی کی حدیث کے بعد خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر آپ نے کسی کے آنے کی بشارت ہی نہیں دینی تھی۔ لیکن یہ پرانے اور نئے کا مسئلہ بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیا۔ حدیث کی کتابوں میں اول نمبر کی کتاب صحیح بخاری ہے، جسے محدثین کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد تمام کتابوں سے صحیح ترین کتاب۔ اس میں 5-6 مقامات پر یہ حدیث بیان ہوئی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا۔ جہاں جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان ہوئی صحیح بخاری میں کہ میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا، ہر جگہ 5-6 مقامات پر عیسیٰ کا رنگ سرخ بیان ہوا، کیونکہ آپ فلسطینی تھے، شامی تھے، فلسطینی شامی سرخ رنگت کے ہیں۔ صحیح بخاری میں 5-6 مقامات پر ایک اور حدیث بیان ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور مسیح بھی دجال کے پیچھے پیچھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو صحیح بخاری میں 5-6 مقامات پہ جہاں جہاں پر بھی دجال کے ساتھ آنے والے مسیح کو بیان کیا گیا، اس کا حلیہ آدم و گندمی رنگ کا بیان فرمایا۔
کہ جو رنگت گندم کے دانے کی ہوتی ہے وہ اس کی ہوگی، یعنی ہندوستانی رنگ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح ترین احادیث میں ہیں، بخاری میں درج ہیں، جس عیسیٰ کو ابراہیم اور موسیٰ کے ساتھ یعنی گزشتہ انبیاء کے ساتھ دیکھا، ہر جگہ اس کا رنگ سرخ بیان فرمایا کہ وہ سرخ قوم کا فرد تھا۔ جہاں جہاں پر بھی صحیح بخاری کے صحیح ترین احادیث میں دجال کا مقابلہ کرنے والے عیسیٰ کا ذکر فرمایا، وہاں اس کا رنگ گندمی بیان فرمایا۔ تو یہ دو مختلف رنگ بیان فرما کے آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ میری امت میں فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مسیح آئے گا وہ سرخ رنگ کی قوم کا فرد نہیں ہوگا، وہ گندمی رنگ کی قوم کا فرد ہوگا۔ تو اس میں آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ انجیل والا اسرائیلی عیسیٰ وہ میری امت میں فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے نہیں آئے گا۔ ایک اور بات بخاری شریف میں فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اے میری امت کے افراد، تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی جب تم میں ابن مریم آئے گا اور وہ تمہارا امام ہوگا، تم میں سے ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اسی حدیث کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی جب ابن مریم تم میں آئے گا، فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، اور وہی ابن مریم تمہاری امامت کرے گا اور تم میں سے ہوگا۔ گویا کوئی اور وجود مسیح موعود کے زمانے میں علیحدہ ہمارا امام نہیں ہوگا، وہی ہوگا، کیونکہ فَأَمَّاكُمْ فعل ماضی مطلق ہے۔ اس کا فاعل کون ہے؟ ضمیر مذکر غائب واحد کی، اور ضمیر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ضمیر کو اس طرف لوٹایا جاتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو۔ تو فَأَمَّاكُمْ سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ابن مریم کا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جس ابن مریم کے آنے کی میں بشارت دے رہا ہوں، جو تمہارے اندر آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا، وہ تم میں آئے گا، تم میں سے ہوگا، اور وہی تمہارا امام اور رہنما ہوگا۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مسیح آئے گا میری امت میں، انہو خلیفتی فی امتی، وہ میری امت میں میرا خلیفہ، میرا جانشین بن کر آئے گا۔ اسی طبرانی کی حدیث میں اگلے فقرے فرمایا کہ وہ نبی اور رسول بھی ہوگا۔ فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی ولا رسول، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب جو آپ کی امت میں خلیفے آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کے بارے میں قرآن کریم یہ پیش گوئی کرتا ہے سورۃ نور میں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو مومن اور نیک ہیں ان سے خدا وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین میں خدا خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلی امتوں میں خدا نے خلیفے بنائے۔ تو اس امت میں آنے والے خلفاء کو پہلی امتوں کے خلفاء سے مشابہ تو قرار دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پہلی امتوں کے خلفاء خود اس امت میں خلیفہ بن کر آئیں گے۔ یہ ایک کتاب ہے علامہ محمد بن رسول الحسینی البرزنجی، یہ 1103 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کتاب کا نام ہے الاشاعۃ لاشراط الساعۃ۔ یہ پشاور سے نہیں، یہ شائع ہوئی ہے، جو اس وقت میرے ہاتھ میں ایڈیشن ہے یہ پشاور کا شائع شدہ ہے، ورنہ پہلا ایڈیشن بیروت لبنان سے شائع ہوا تھا۔ اس کے صفحہ 149 پہ یہ لکھتے ہیں، حدیث لا وحی بعدی باطلون، کہ جو حدیث ہے کہ میرے بعد وحی نہیں ہوگی، کہتے ہیں وہ حدیث باطل ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں،
کہتے ہیں نعم، ہاں، وردہ، یہ حدیث آئی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، لا نبی بعدی کے معنی علماء کے نزدیک یہ ہیں انہو لا یحدث بعدہ نبی، کہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا بشرع، جو ایسی شریعت لے کر آئے ینسخ شرعہ، جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ جو شریعت محمدی کا خادم بن کر آئے اس کے آنے کا انکار نہیں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں لا نبی بعدی جو ہے وہ ایسے نبی کے آنے کا دروازہ بند کرتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرتے۔ اب یہ بزرگ 1103 ہجری 11ویں صدی میں ہوئے، 1103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ہمارے بر صغیر ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد گزرے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے 1176 ہجری میں۔ ان کی کتاب ہے التفہیمات الالہیہ، یہ مدینہ برقی پریس بجنور یو پی سے چھپی 1936 میں۔ اس کے صفحہ 72 اور 73 پہ یہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں ختمہ بہن نبیون، آپ کے ذریعے انبیاء ختم کر دیے گئے، یعنی آپ خاتم النبیین قرار پائے، یعنی لا یوجد بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی ایسا وجود پیدا نہیں کیا جائے گا من یأمرہ اللہ سبحانہ بالتشریع علی الناس، جس کو خدا تعالیٰ یہ حکم دے کہ تو لوگوں کے سامنے نئی شریعت بیان کر۔ تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ ایسا انسان جو نئی شریعت بیان کرے اور شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دے، اس کا دروازہ بند کیا لفظ خاتم النبیین۔ تو جو شریعت محمدیہ کو منسوخ نہ کرے اس کا دروازہ تو بند نہیں کیا۔ یہ ایک اہل حدیث عالم تھے بر صغیر ہندوستان میں، نواب نور الحسن خان صاحب، بھوپال کے رہنے والے تھے۔ ان کی کتاب ہے اقتراب الساعت، یہ آگرہ سے شائع ہوئی ہے، جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب انہوں نے 1301 ہجری میں لکھی ہے، 1301 ہجری میں۔ کہتے ہیں صفحہ 162 پہ حدیث لا وحی بعد موتی بے اصل ہے، ہاں لا نبی بعدی آیا ہے۔ اس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لاوے گا۔ تو جو نبی شرع ناسخ کے بغیر آئے اس کے آنے کا انکار نہیں۔ تو کیا میں نے لا نبی بعدی کے کہ میرے بعد ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت پیش کرے اور آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحذیر الناس، یہ خیر خواہ سرکار پریس سہارنپور ہندوستان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے مدرسے کے، اور ان کے نام سے، اسی مدرسے کے نام سے دیوبندی فرقہ ایک علیحدہ فرقہ تشکیل پایا ہے۔ اس کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 3 پہ فرماتے ہیں اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ کہتے ہیں عوام کے خیال میں، کس کے خیال میں؟ اہل علم اور سمجھداروں کی بات نہیں کر رہے، ان کا خیال نہیں ہے۔ کہتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، جیسا کہ اس ٹی وی چینل والوں نے پیش کیا۔ تو بانی دارالعلوم دیوبند یعنی دیوبندی مسلک کے بانی
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ اور تشریح خاتم النبیین کی یہ عوام کا خیال ہے. کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ جو عوام ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل فہم جو سمجھدار ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کیوں؟ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ زمانے کے لحاظ سے کسی کا پہلے آنا، زمانے کے لحاظ سے کسی کا بعد میں آنا، اس میں تو کوئی فضیلت کی بات نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو یعنی خاتم النبیین کے وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. کہتے ہیں اگر آپ یہ قرار دیں کہ خاتم النبیین کے لفظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فضیلت اور عظمت کا بیان مقصود نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کر لیں کہ آپ زمانے کے لحاظ سے، پیدا ہونے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں. کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. کہتے ہیں اگر آپ نے خاتم النبیین کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس لفظ میں آپ کی فضیلت نہیں بیان ہوئی، آپ کی کسی عظمت کا اظہار اس لفظ میں نہیں ہے، صرف یہ بیان کیا گیا کہ زمانے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. جو بات دیوبند مسلک کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل اسلام میں سے کسی کو گوارا نہ ہوگی، وہ ہمارے ٹی وی چینل والے ہمارے خلاف پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں. اسی کتاب میں وہ فرماتے ہیں اگر صفحہ 28 پہ اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، کہتے ہیں کہ انبیاء کی دو قسمیں ہیں. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ذاتی طور پر مقام نبوت حاصل ہے. کہتے ہیں جو باقی انبیاء ہیں آپ کے سوا، ان کو آپ کے فیض کے نتیجے میں مقام نبوت ملا. تو اس کو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بوصف ذاتی کے ملا اور دوسروں کو نبوت بالعرض یعنی آپ کے فیض سے ملی. کہتے ہیں جیسا اس ہیچ مدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی سلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ وہ انبیاء کے پیدائش کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئندہ. ان کا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ آپ کے بعد آئندہ کسی نبی کی پیدائش کے راستے میں رکاوٹ نہیں. اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو وہ خاتم النبیین کی عہد کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی وہ آسمان پہ زندہ بیٹھا وہ آئے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوگا نہیں، لیکن اگر پیدا ہو جائے تو اس کا پیدا ہونا آیت خاتم النبیین کے خلاف نہیں. چنانچہ کہتے ہیں اس صورت میں کہ ذاتی طور پر وصف نبوت صرف آپ کو حاصل ہے اور باقی تمام انبیاء کو آپ کے فیض سے ملا، تو کہتے ہیں جو نبی پیدا ہو گئے افراد خارجی، انبیاء کے افراد خارجی جو انبیاء کے گروہ کے افراد پیدا ہو چکے ہیں ان پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی
آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی. یعنی انبیاء کی جنس کے وہ افراد جو آئندہ پیدا ہونے مقدر ہیں اگر ان پر بھی آپ کی، کیونکہ وہ بھی آپ کے فیصلے نبی بن کہتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. آج ہمارے مخالفین اور جس چینل کے پروگرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے شرکاء پبلک کو کیا کہتے ہیں کہ اگر آئندہ نبی پیدا ہو جائے تو مقام خاتم النبیین تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آیت خاتم النبیین کی تردید ہو جاتی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ آئندہ نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ساتھ کہتے ہیں اگر نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبیین کے وہ خلاف نہیں ہوگا. اسی طرح انہوں نے اپنے اس بیان کی تائید میں ایک اور بزرگ حضرت مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ جو فرنگی محل لکھنؤ میں رہتے تھے، ان کا بھی ایک مضمون اپنے رسالے کے ساتھ درج کیا ضمیمے کے طور پہ. تو اس کے صفحہ 43 میں وہ لکھتے ہیں علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت کے اثر میں یعنی آپ کے زمانے میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، شرط لگائی کون سا نبی نہیں ہو سکتا؟ صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا. اور نبوت آپ کی عام ہے، اور جو نبی آپ کے ہم اثر ہوگا وہ متبع شریعت محمدیہ کا ہوگا. یہی ہمارا عقیدہ. تو ابتدا سے آج تک علماء امت اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دے، آپ کی امت میں سے نہ ہو، نیا دین جاری کرے، وہ خاتم النبیین کے بعد نہیں آ سکتا. جو نبی آپ کی امت کا فرد ہو، آپ کے دین کا خدمت گزار ہو، آپ کا تابع ہو، وہ آ سکتا ہے. بہت شکریہ محترم مولانا صاحب. ناظرین کرام، اب بات کی حقیقت کھلی. اس ٹی وی چینل کے پروگرام کی بابت جو ہم نے گفتگو کی ہے، کتنا بودا دعویٰ کیا گیا کہ امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ یہ ہے. یہ کوئی 10-12 کے قریب کتابیں ہیں جو شروع صدیوں سے لے کے آخر تک چلتے چلے گئے مولانا صاحب اور پیش کرتے چلے گئے. علماء کے بیانات، محدث فقہاء کے بیانات جو یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت لائے، لیکن ایسا خادم اسلام نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آئے، تو ایسے نبی کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ایسے نبی کے آنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے. تو یہی بات جماعت احمدیہ کہتی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن یہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی. آج ہم نے اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے مختلف حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس پر مزید گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.